فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ حاضر خدمت۔ عدلیہ عدلیہ ایک ملک کا اہم ستون ہے ریاست کا، اور مقننہ بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ایگزیکٹو، یہ سارے تینوں جو برانچز آف دا گورننس ہیں، برانچز آف دا اسٹیٹ ہیں، ان کی بڑی بڑی اہمیت ہے۔ تینوں کو اپنے اپنے حدود و قیود کے لیے ایک سیپریشن آف پاور کا اصول موجود ہے۔ لیکن جب عدلیہ فوکس میں آتی ہے، آج کل کس طرح فوکس میں آئی کہ حال ہی میں ایک فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ سے، جس میں اسپیکر اور اس کو الیکشن کمیشن کو بھی کہا گیا کہ جو 43 استعفے ایکسیپٹ کیے گئے تھے اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا پی ٹی آئی کے ایم این اے حضرات کو، وہ معطل کر دیا گیا۔ اور معطل فیصلے سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ محفوظ اور غیر محفوظ اور فوری فیصلے کے درمیان ہی یہ کیفیت ہے کہ تب ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔ اس میں اپنے اپنے طریقے سے لوگ تشریحات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ چونکہ ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے اسمبلی اراکین کی، پی ٹی آئی کے اسمبلی اراکین کی، وہ معطل کر دی گئی ہے، وہ اپنی جگہ بحال ہیں، جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ بحالی کے لیے ایک باقاعدہ ایسا حکم جاری کیا جائے کہ جی جو سارا امپیونڈ آرڈر تھا الیکشن کمیشن کا، وہ ٹوٹلی اگر مسترد کر دیا جائے، اور ساتھ کہا جائے کہ ان کو اب نوٹیفائی کیا جائے کہ یہ ایم این ایز ہیں۔ بہرحال یہ تو انٹرپریٹیشنز ہوں گی۔ عدلیہ کا جب لفظ آتا ہے، عدالتی نظام کا جب ہم بات کرتے ہیں، تو ایک بڑے ہی منجے ہوئے بڑے زبردست ماہر قانون ہیں ڈاکٹر خالد رانجھا۔ اگر ان کی میموری کام کری ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک محفل میں ہم اکٹھے تھے، اور انہوں نے عدالتی نظام کا جب میں نے لفظ بولا تو انہوں نے ایک لفظ کنواری توشیدہ بول دیا۔ اب اس کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں، میں نے کبھی تشریح نہ مانگی نہ انہوں نے دی، کیونکہ میں جسارت نہیں کر سکتا ایک ادارے کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرنے کی۔ ماہرین قانون تو کر لیتے ہیں، اور ماہرین قانون تو پھر آپ کو پتہ ہے ہر طرح کی انٹرپریٹیشنز کرتے رہتے ہیں۔ اب عدالتوں کا یہ جو فیصلہ ہے، اس میں سارا یہ دیکھنا ہے۔ البتہ اب کچھ وکلا حضرات تو ظاہر ہے وہ تو بڑے ببانگے تو بات کر لیتے ہیں، جرت مند ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے بھٹو کے کیس میں، ذوالفقار علی بھٹو کے جو کیس میں عدالتی قتل کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں عدالتی تجاوزات تھے، عدالتی تجاوز کیا گیا۔ تو اس طرح بہت سے لوگ جو نون لیگ لورز ہیں، یا کم سے کم ایسے وکلا حضرات یا کم ماہرین قانون جو نواز شریف کے فیور میں ہیں، وہ کہتے ہیں اس وقت بھی تجاوز کیا گیا کہ فیصلے میں بجائے فیصلہ کیا جاتا، اس میں سٹوریاں اور افسانے لکھے گئے کہ جی فلاں یونین سسیلینو سے ملتا ہے، فلاں فلاں سے ملتا ہے، اور کیا آپ نے وہ فلاں صاحب کی وہ جو کتاب پڑھی ہے جو گاڈ فادر وغیرہ، یہ وہ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ججز حضرات بڑے دانش کدہ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بذات خود انسانی دانش کدہ کہنا چاہیے اور ججز حضرات کو، کیونکہ انسانوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہے کہ یہ افسانہ نگاری تو افسانہ نگاروں کا کام ہے نا جی، یہ کالم نگاری جو کالمس کا کام ہے، یہ کام ان پہ چھوڑ دینا چاہیے، جو وائلڈ امیجینیشن اور کانکیٹینیشن، لوگوں کو آپس میں ملانا جوڑنا، کون کس سے ملتا ہے کون کس سے ملتا ہے۔ میں خود بھی ایک دفعہ اس کا شکار ہوا تھا۔ ایک جج صاحب نے میری پوری سٹوری لائف کی اس میں بیان کر دی، کیونکہ اتفاق سے وہ مجھے جانتے تھے، اور وہ بالکل ہی خدا کو حضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے ریلیف اس لیے نہ دیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں ان کو جانتا ہوں اور وہ مجھے جانتے ہیں، حالانکہ میں اپنی جگہ 100% رائٹ پہ تھا، اور وہ سیٹسفائڈ ہو گیا ان کا فیصلہ۔ تو میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں، اس میں جس مرضی سے آپ چیک اپ کرا لیتے اور ہو سکتا تھا، وہ ظاہر ہے بڑی پرانی بات ہے، میرے پاس وہ پریمیسز اور ساری چیز نہیں ہے۔ تو یہ عدالتی تجاوز، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں ادارہ جاتی تجاوز کی تو بڑی لمبی کہانی ہے، یہ کب جا کے ختم ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ عدالت کا کام کرے، کالم نویس کالم لکھے، افسانہ نویس افسانہ لکھے، لیکن اب پولیٹیشین بھی افسانہ نویس ہیں، بڑے بڑے اچھے قصہ گو ہیں، ایک سٹوری آج چھوڑتے ہیں کل چھوڑتے ہیں، اور لوگ واہ واہ کر کے روٹی پانی کا سارا ان کو جو مسئلہ ہے وہ بھول جاتا ہے۔ وہ خوبصورت سٹوریاں، ہینڈسم فلانا گنجا، یہ لٹرم پٹرم، اوے تو اوے میں فلاں، اس چکر میں قوم ساری بڑھ گئی ہے، اور ایکشن میں کوئی نہیں آئے گا، نہ ایکشن کو کرے گا، افسانوں پہ چلتی رہے گی قوم، تو پھر آئی ایم ایف تو حاوی ہوگا، امریکہ بھی حاوی ہوگا، سب کو ہو جائے گا۔ ان افسانے ختم ہوں گے تو ہم ایکشن موڈ میں آئیں گے، ایکشن میں آئیں گے تو کچھ حاصل ہوگا۔